ہر بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اینک اتارنے والا آپریشن کرانا ہے، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اینک اتارنے والا آپریشن کیوں نہیں کرایا؟ بہت اچھا سوال ہے، اور آج کل یہ ہر چیز جو ہے بڑی ان ہے کہ جی 9 سیکنڈ کی لیزر ہے اور لیزر کے بعد آپ اینک سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں کوئی بھی یہ نہیں بتاتا کہ اینک والا جو آپریشن ہے اس کے لیے ایک فٹنس پروسیس ہے۔ فٹنس پروسیس یہ کہ پہلے چیک کریں گے کہ آیا آپ کی آنکھ اس لیزر کو برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ہماری آنکھ کے سامنے والی پرت جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں یہ ہوتی ہے 500 سے لے کے 550 مائکرو میٹر۔ جب ہم نے اس کے اوپر کے 100 یا 150 مائکرو میٹر اڑانا ہے تو اس نے ہو جانا پتلا۔ اب آیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس آپریشن کو برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ پھر آنکھ کے باقی جو سٹرکچرز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس آپریشن کے تھرو جو گزریں گے تو وہ کوئی خراب نہیں ہو جائیں گے یا آپ کو کسی کمپلیکیشن میں نہیں ڈال دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ آیا آپ کا اینک کا نمبر پورا اتر بھی سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا؟ آپ مجھے کہیں کہ جی میں +7 اتارنا چاہتا ہوں تو +7 نہیں اتر سکتا، یا -14 اتارنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں اتر سکتا۔ پھر آپ کی عمر کیا ہے؟ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ گولڈن ایج ہے 20 سے لے کے 40 کے درمیان۔ آپ 20 سے چھوٹے ہیں آپ کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ابھی آپ کی گروئنگ ٹائم ہے۔ 40 کے بعد ہیں، نزدیک کی اینک لگ رہی ہے اور چینجز آ رہی ہیں، پھر اس وقت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ایکسیپشنل کیس۔ میں اس سے پہلے بھی ایک کوشچن آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ اینک لگتی کیوں ہے؟ کیا میکانزم آف ایکشن ہم پڑھتے تھے کبھی کالج میں، میکانزم آف ایکشن کیا ہے، اینک کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے اور یہ اتر کیسے سکتی ہے؟ یہ ذرا ہماری آڈینس کو ڈیٹیل میں بتا دیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنا موبائل فون کا کیمرہ استعمال کرتے ہیں۔ کیمرہ کیا کرتا ہے؟ جس چیز کو آپ نے پوائنٹ کیا اس جگہ کو فوکس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس جو لینس کا فوکس ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چیز فوکس میں ہے تو وہ شارپ ہے، اگر وہ ڈی فوکس ہے تو وہ شارپ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری آنکھ جو ہے وہ ایک کیمرے کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کا جو عدسہ ہے اور جو باقی حصے ہیں وہ سارے کے سارے لائٹ کو جو کیپچر کر رہے ہیں آیا وہ فوکس میں ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو واپس فوکس میں لانے کے لیے اینک کا شیشہ لگایا جاتا ہے تاکہ جو لائٹ ہے واپس منعکس ہو کے اس فوکس میں آ جائے تو چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یعنی کہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ ہے وہ اس میں ایڈیشنل ہم ایک جیسے کیمرے کے آگے کچھ لینز لگاتے ہیں تو اس کو یہ لینز یہی کام لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس تو یہ آپ اتارتے کیسے ہیں اینک کو؟ ویری گڈ۔ آنکھ کے جو سامنے والی پرت ہے جس کو ہم کارنیا کہہ رہے ہیں، ہم نے جو اینک کا نمبر لگایا ہوا ہے ہم لیزر کے ساتھ اس کی ری شیپنگ کرتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ آپ یہی اینک کا نمبر اس کے اوپر امپرنٹ کر دیتے ہیں، گرائنڈ کر دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ ماڈیفائی کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ پرت اتارتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ لگاتے بھی ہیں؟ نہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی ری شیپنگ یا گرائنڈنگ کرتے ہیں۔ اس کی 2 ٹائپ کی ری شیپنگ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی سطح پہ سرفیس کے اوپر ری شیپنگ کر دیں، جس کو ہم لینس صاف کر دیا، آپ نے فرنٹ جو ہے وہ صاف کیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا وہ ہے PRK کہ سرفیس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اس کو صاف کر دیا۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی پرت اتاری 100 مائکرو میٹر کی، اور اس کے نیچے سارا کا سارا کام کیا جس کو اب لیسک کہتے ہیں، اور پرت آپ نے واپس رکھ دی۔ اب یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کام کیا تھا اس کو دوبارہ سے کور ہو گیا، تو اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن، یا آپ کو جلدی جو ہے وہ صاف نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ PRK میں آپ کو 7 دن کا ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ نزدیک اور دور دونوں میں ہوتا ہے؟ یہ نزدیک اور دور دونوں میں ہوتا ہے بچوں کے لیے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ 20 سے 40 تک۔ 40 کے بعد تو ویسے ہی سب کو نزدیک اینک لگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فوکسنگ موٹر دی ہے نا اس نے 40 تک کام کرنا ہے۔ 40 کے بعد ہر ایک کی کمزور ہونی ہے، کسی کی 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، وہ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو گیٹ سم ریڈنگ گلاسز۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ اینک اتارنے کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اینک نمبر 1 تو اینک کا نمبر پورا نہ اترے، یا اینک کا نمبر جو ہم نے اتارا ہے وہ بعد میں دوبارہ چینج ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو زندگی میں ایک دفعہ اتارنا ہے نا۔ اس کے اندر بہت مائنر سی ٹویکنگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر جس کا پورا نہیں اترا تو اس کے لیے پھر رہ جائے گا۔ تیسری چیز، آنکھ کا جو سامنے والے کارنیا ہے جس کے اوپر ہم نے سارا کام کیا ہے وہ دوبارہ سے ڈی شیپ ہو جائے، جس کو ہم کریٹوکنس کہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی جو سب سے کامنس چیز ہے کہ ڈرائی آئیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، آنکھوں سے خارش، پانی وانی رہتا ہے، جو کہ 5-6 ہفتے 7 ہفتے تو آپ نے ڈراپس یوز کرنے ہی کرنے، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو ڈرائی آئیز ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کے آنکھ کے جو باقی اسٹرکچرز ہیں جیسے لینس ہے، عدسہ ہے، اس میں موتیے کا بن جانا، یا آپ کا کالا موتیا ہو جانا، یا پیچھے پردے کے کوئی پرابلمز ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے فٹنس کرنی ہے کہ آیا آپ کی آنکھ اس
پورے پروسیجر سے گزرنے کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، عام طور پہ مارکیٹنگ بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو یہ بڑا کنٹینیوسلی لوگ اس کو فینٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی اینک مستقل اتر سکتی ہے. کتنی % چانس ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ آپریٹ کریں تو یہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اینک لگانے کی ضرورت نہ پڑے؟ اچھا، میں نے آپ کو جیسے کہا 40 تک تو آپ کو نزدیک کی اینک نہیں لگے گی، 40 کے بعد ہر ایک کو نزدیک کی اینک لگنی ہے. پھر دوسرا، اگر آپ کی زندگی میں سفید موتیا جلدی آ گیا، لیٹ سے کسی کو شوگر ہو گئی، 20 سال کی عمر کے بچے کو تو نہیں پتہ نہیں کہ مجھے شوگر ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن 40 سال کے بعد اس کو شوگر ہو گئی، یا اس کو کوئی بلڈ پریشر ہو گیا، یا کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز ہوگی، اس کی وجہ سے اس کا موتیا جلدی آ گیا، تو جیسے ہی اس کا کسی اور وجہ سے نظر کمزور ہوگی تو اس کا وہ اینک والا افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا، اگر کوئی انسان جو کہ بہترین ہیلدی لائف سٹائل گزار رہا ہے، اس کی ممکنہ 70-80 سال تک کوئی اینک نہ ہو. ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرے گا کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے. سو مور دین 50% ایسے پیشنٹس ہیں جن کو اینک جب ایک دفعہ ہم نے اتار دی تو اپنی ساری زندگی وہ اینک کے بغیر بھی رہتے ہیں. اچھا، ایک مریض ہے وہ اپنی اینک اتارنا چاہتا ہے، وہ ایک آئی سرجن کے پاس جاتا ہے، اس کو کیا سوال پوچھنے چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں اب صحیح سمت میں جا رہا ہوں، یا مجھے آپریشن کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے؟ نیوٹرلی دیکھیں، بڑا سمپل سا سوال ہے. اگر تو ایک ڈاکٹر اس کو کہتا ہے جی میں ہر اینک اتار دیتا ہوں، تو وہ غلط بات ہے، کیونکہ ہر چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پہلے دیکھنا ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ جی میں اسیسمنٹ کے بغیر جو بھی نمبر آئے گا میں اتار دوں گا، وہ ایسا ممکن نہیں ہے. پہلے آپ کا ایک دفعہ پراپر 2 گھنٹے کا چیک اپ ہے، ڈراپس ڈال کے آنکھ کی بیک سائڈ 2-3 ٹیسٹ ہیں وہ ہوں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے آپ جو ہے وہ قابل ہیں کہ آپ کی یہ لیزر ہو سکے. اور مزے کی بات یہ ہے، سب سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے میں آؤں گا چیک کرواؤں گا، کیا اسی ٹائم پہ آپ لیزر کر دیں گے؟ تو نہیں، اسی ٹائم پہ لیزر کرنا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اسیسمنٹ آپ نے کی نہیں ہے اور آپ بس جلدی جلدی کے اندر ہاں جی آؤ جو جی کر دو. سو آپ نے بیٹھ کے اپنے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ جی آیا میری آنکھ اس پروسیس سے گزرنے کے قابل ہے نہیں ہے. اس نے ساری ڈیٹیل دیکھی، آپ کا پیچھے پردہ سارا دیکھا، اس کے بعد آپ کو اس نے بیٹھ کے بتایا کہ جی میرے پاس یہ 2-3-4 آپشنز ہیں، اس طریقے کی سرجری کر سکتا ہوں، اس طریقے کی کر سکتا ہوں، اس طریقے کر سکتا ہوں. آپ کے لیے آپ کی ایج اور آپ کی آنکھ کی سٹرکچر کے مطابق یہ آپشن ہے یا یہ آپشن ہے، تو وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اب وہ کہیں کہ جی ہر ایک بندے کی میں اسمائل کر دوں گا، میں ہر بندے کی جو ہے وہ فیمٹو کر دوں گا، نو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اچھا، اس میں میکسیمم نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر لیزر ایک آنکھ اس قابل نہیں ہے اور اس کا لیزر کا آپریشن کر دیا جائے تو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، آپ کی جو نظر ہے وہ فوکسڈ نہیں ہوگی، 6/6 نہیں ہوگی، ایک بات. دوسری بات، آپ کو جو ہے وہ نظر ٹھیک نہیں آئے گا، آپ کی آنکھ اور پیچیدگیوں میں جا سکتی ہے، جس میں نے جیسے بتایا کریٹوکونس ہے یا کوئی موتیا ہو گیا یا پیچھے پردے کا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سچویشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو.